والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام الطهور نصف الإيمان. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے بنسبت یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اور آپ اس نیت سے بیٹھے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. جو بھی بات کہی جائے ہم اس کو اپنے دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کریں گے. اور یہ بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا اور یہ ایمان ہمیں کسی محنت کے بغیر مل گیا. ہم نے نہ اس ایمان کے لیے کوئی کوشش کی نہ کوئی ہمارا اس میں محنت ہے. تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا. اور شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احکام اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے ہم ان چیزوں کو کریں اور اس پر عمل کریں. تب یہ جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے تب جا کر صحیح معنوں میں ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. شکر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کیا ہے اللہ نے کہا کہ ان سے بچو، ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز دیا ہے. اور نماز کے لیے شرائط ضروری چیز طہارت ہے. جب تک ہم پاک صاف نہیں ہوں گے ہمارا بدن یا ہمارا عقیدہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نماز ادا نہیں کر سکتے. اگر ظاہری صفائی نہیں ہے یا باطنی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. کفر و شرک سے اگر ہم پاک نہیں ہیں تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. پھر ظاہری صفائی بدن کی صفائی ہو یا کپڑے کی صفائی ہو یا جہاں رہتے ہیں گھر کی صفائی ہو، ان ساری چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہوگا. تب جا کر ہم اللہ کی عبادت میں جو ہمیں انعام ملنے والا ہے وہ انعام ہمیں ملے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا
الطہور شطر الایمان، کہ پاک صاف رہنا یہ ایمان کا جز ہے. پاکی اور صفائی ایمان کا جز ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے. آج ہم اور آپ پاک صاف رہتے ہی نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنا ہے، اس میں اکثروں کو نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اگر اس حکم کے مطابق ہم صحیح معنوں میں غسل کریں تب جا کر ہم پاک ہوں گے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا غسل کس سے واجب ہوتا. تو بات بہت ہی اہم ہے. اگر اس میں شرم کیا جائے تو پوری زندگی جاہل رہے گی. شرم کی وجہ سے اگر مسئلے نہ بتائے جائے تو انسان ساری زندگی جاہل رہے گا. تو غسل جو واجب ہوتا ہے وہ ایک تو اس وجہ سے واجب ہوتا ہے کہ احتلام ہو جاتا ہے. راتوں میں خواب میں جو سپنا جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. پھر نہ پوچھیں گے کہ کیسے غسل واجب ہوتا ہے، یہ بہت ہی یاد رکھنے والی چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ احتلام خواب کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا جو غسل واجب ہوتا ہے ہم بستری کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے دونوں کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک شخص پر، بلکہ غسل جو واجب ہوتا ہے دونوں کے اوپر. خواہ منی نکلے نہ نکلے دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. اور مردوں کے لیے خاص ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اس نے رات میں سویا اور دن میں دیکھا کہ اس کے لنگی پر پینٹ پر تری لگا ہوا ہے، بھیگا ہوا ہے، اب یہی مانا جائے گا کہ احتلام ہوا ہے. اس کی وجہ سے بھی غسل کرنا واجب ہے.